بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں؟ ولا يجوز للولی اجبار البکری البالغۃ علی النکاح خلافا للشافعی، اور نہیں جائز ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ پر زبردستی کرنا نکاح میں، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لہ الاعتبار بالصغیرۃ، وہ صغیرہ پر قیاس کرتے ہیں، وہذا لأنہا جاہلۃ بامر النکاح، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ نکاح کے معاملوں سے ناواقف ہے، لعدم التجربۃ، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، ولہذا یقبض الاب صداقہا بغیر امرہا، اور اسی وجہ سے باپ اس کا مہر اس کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہے، ولنا انہا حرۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، فلا یکون للغیر علیہا ولایۃ الاجبار، وہ آزاد ہے تو اس کے غیر کے لیے ولایت اجبار اس پر حاصل نہیں ہوگی، والولایۃ علی الصغیرۃ لقصور عقلہا، اور صغیرہ پر ولایت اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجہ الخطاب، اور عقل بلوغ سے مکمل ہو گئی، بدلیل، اس دلیل کی وجہ سے کہ توجہ الخطاب، کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب متوجہ ہو گیا ہے اس کی طرف، لڑکی کی طرف، فصار کالغلام وقت تصرفی فی المال، تو وہ اس طرح ہو گیا جیسے کہ بالغ لڑکا اور جیسے کہ مال میں تصرف کرنا، وانما یملک الاب قبض الصداق برضائها، اور والد مہر کا قابض ہوگا اس کی رضامندی سے، اور والد مہر کے قبضے کا مالک ہوگا اس کی رضامندی سے، لڑکی کی رضامندی سے، دلالتاً بلہذا لا یملک مع نہیہ، یہی دلیل ہے اور اسی وجہ سے نہیں مالک ہوگا اس کے منع کرنے پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اگر بغیر اس کی رضامندی کے نکاح کر دیا تو اس کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر رد کر دیا تو باطل ہوگا، اور اگر ولی کی اجازت لینے کے وقت وہ خاموش رہی تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ باکرہ جو ہے، باکرہ یعنی کماری لڑکی، وہ باکرہ بالغہ کو جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں صغیرہ پر، چھوٹی بچی پر، اس لیے کہ صغیرہ اگر باکرہ ہے، یعنی صغیرہ چھوٹی بچی اگر کنواری ہے، پہلے اس کی کبھی شادی نہیں ہوئی، یعنی بیوہ یا طلاق شدہ نہیں ہے چھوٹی بچی، تو جس طرح اس کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے، اسی طرح باکرہ بالغہ کو بھی نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے۔ دونوں کے درمیان جامع اور علت مشترکہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے معاملات سے ناواقف ہونا ہے۔ علت مشترکہ یعنی دونوں میں جو علت ہے، جو وجہ ہے، وہ پائی جا رہی ہے، ایک ہی وجہ کہ نکاح کے معاملات سے دونوں ناواقف ہیں، اس وجہ سے دونوں کو ہی مجبور کر سکتے ہیں نکاح پر ولی، کیونکہ عورت نے جب تک مردوں کے ساتھ معاملات نہیں کیے، میل جول نہیں رکھی، تو وہ نکاح کے برائی اور اچھائی سے ناواقف ہوتی ہیں کہ کہاں نکاح اچھا ہے کہاں نہیں، تو چونکہ باکرہ بالغہ نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے، اسی وجہ سے باپ اس کے حکم کے بغیر بھی اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر باکرہ بالغہ کی نکاح کیا ہے والد نے، تو لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی باپ اس کا مہر لے سکتا ہے، اس پر قبضہ کر سکتا ہے، باپ بھی ایک حق رکھتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ باکرہ بالغہ آزاد پر کسی کو ولایت اجبار نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ باکرہ، اگر یہ جو کماری لڑکی ہے وہ بالغہ ہو اور آزاد ہو، تو اس پر کسی کو زبردستی کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح باکرہ بالغہ پر بھی کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، باکرہ ہے اور آزاد ہے، چاہے چھوٹی ہے تب بھی کسی کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی زبردستی کرنے کی، اسی طرح باکرہ بالغہ ہے تب بھی، اگر بچی نہیں ہے بڑی ہے تب بھی کسی کو اجبار کرنے کی، زبردستی کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ صغیرہ بھی تو آزاد ہے، تو اس پر بھی ولایت اجبار نہیں ہونی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ صغیرہ پر ولایت اجبار اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، اور بالغ ہونے سے عقل مکمل ہو گئی،
لہذا بالغہ پر ولایت اجبار نہیں ہوگی، صغیرہ پر ہوگی۔ بالغہ لڑکی پر ولایت اجبار نہیں ہوگی، صغیرہ پر ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بلوغ سے عقل مکمل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خطاب جو ہے بالغہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب بالغہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو دینی احکام وغیرہ ہیں جو لڑکے کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، ضروری ہو جاتے ہیں، وہ سب لڑکی بالغہ پر بھی سارے ضروری ہو جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی، اگر نیک اعمال تو گناہ گار ہوگی، جن برے اعمال سے روکا گیا ہے وہ نہیں کرے گی، ان سے نہیں رکے گی، تب بھی گناہ گار ہوگی، تو ساری ذمہ داری اپنے اعمال کی بالغہ پر آ جاتی ہے، باکرہ ہو جائے۔ تو چنانچہ جب تک نابالغہ ہے تو احکام شرع کی مکلف نہیں ہوتی، وہ اس ٹائم اس کے اندر عقل مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جب بالغ ہو گئی تو مکلف ہو جائے گی۔ اسی طرح بالغہ لڑکی ایسی ہے جیسے کہ بالغ لڑکا، یعنی جس طرح بالغ لڑکے پر ولایت اجبار نہیں، اسی طرح بالغہ لڑکی پر بھی ولایت اجبار نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ مال میں تصرف کرنا، یعنی جس طرح باکرہ بالغہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، اس کے باپ کے لیے اس کے مال میں تصرف کی اجازت نہیں، اسی طرح باکرہ بالغہ اپنے نفس میں بھی تصرف کی مختار ہوگی، باپ یا دوسرے ولی کی اجازت شرط نہیں۔ تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی باکرہ بالغہ ہے، اس کا نکاح کیا ولیوں نے، اس کے والدین ہوں یا کوئی اور ہوں ولی، تو ولی جو ہے اس کا مہر نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے دے۔ لیکن شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ اگر لڑکی باکرہ ہے، بالغہ ہے یا صغیرہ ہے، والدین نے نکاح کیا ہے، جو بھی ولی ہیں انہوں نے نکاح کیا ہے، تو لڑکی کی اجازت کے بغیر وہ اس کا مہر لے سکتے ہیں۔ خیر، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ باپ بغیر اس کے حکم کے مہر پر قبضہ کر لیتا ہے، تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ جب باپ نے مہر پر قبضہ کیا تو لڑکی کے سکوت کی وجہ سے دلالتاً رضامندی پائی گئی، چنانچہ اگر لڑکی نے صراحتاً منع کر دیا تو باپ مہر پر قبضہ کا مالک نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔